السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا مصنوعی نسل کشی کرنا جائز ہے کہ نہیں، یعنی جانوروں کی مصنوعی نسل کشی۔ حضرت سامعین ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ دور حاضر میں لوگوں نے اچھی نسل کے جانور پالے ہوتے ہیں، اور وہ اچھی نسل کے جانور پالنے کا مقصد آگے اس کی پیدائش جو ہے وہ اچھی نسل کی وہ حاصل کی جائے۔ اسی بنا پر اچھی نسل کے نر جانوروں کی مانگ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور اسی لیے لوگوں نے اپنے فارم بنا رکھے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ جانور پالے جاتے ہیں، ان کی خدمت اور سیوا کی جاتی ہے۔ پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جن کے پاس مادہ جانور ہوتا ہے وہ نر جانور کا مادہ لے کر وہ مادہ جانور کے رحم کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ یا تو ایک اعلیٰ نسل کا جانور حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ نسل کے دودھ دینے والے جانور وہ لینا مقصود ہوتا ہے۔ یعنی یہ دونوں صورتیں اگر دیکھی جائے تو دونوں صورتوں میں تجارتی ذہن رکھتے ہوئے لوگوں نے یہ سسٹم چلا رکھا ہے۔ تو اس طرح سے مصنوعی نسل کشی جو ہے وہ جو کی جا رہی ہے، اعلیٰ نسل کو لینے کے لیے، اعلیٰ جانوروں کو لینے کے لیے، زیادہ دودھ والے جانوروں کو لینے کے لیے، تو پھر ان کو فروخت کرنا، ان کو سیل کرنا، اس طرح سے تجارت کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فطرتی طریقے ہمیں سکھائے ہیں، ہمیں ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ رہی بات دوسری کہ ابھی یہ مصنوعی نسل کشی جو ہے، کیا یہ جائز ہے کہ نہیں، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے جانوروں میں؟ اس کی دلیل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں آئے تھے، لوگ کھجوریں جو ہے ان کے باغات تھے، لوگ کھجوروں میں کاروبار کرتے تھے، کھجور بوتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا، جیسے وہ حدیث مشہور ہے تعبیر نخل والی، کہ نخل کی کھجور جو ہے اس کی تعبیر کرنا، کیا کرتے تھے لوگ کہ نر کھجور کا بور لے کر جو دوسری کھجور ہوتی ان کے اوپر اس کا بور ڈالا جاتا ہے۔ اب اس کے ذریعے سے کیا ہوتا تھا کہ کھجور زیادہ وافر ہوتی، پیداوار زیادہ ہوتی، اعلیٰ نسل کی ہوتی۔ یعنی ایک نر کھجور ہے، اس کا بور لیا، وہ کسی اور کھجور جو تھی جو اور نسل کی تھی اس کے اوپر ڈالا جاتا تاکہ اس کی نسل جو ہے وہ اچھی ہو جائے، کھجور اعلیٰ ہو جائے۔ تو یہ حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے تعبیر نخل کے حوالے سے کہ آپ ایک کاروباری ذہن رکھتے ہیں، اس طرح سے ایک اعلیٰ نسل کو لینے کے لیے، اعلیٰ چیز کو لینے کے لیے آپ دوسرے کے ساتھ پیوند کاری جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے درختوں کی پیوند کاری ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی جانور ایسے رکھتا ہے، جانوروں کی مصنوعی نسل کشی کی جاتی ہے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو یہ حدیث ہمارے پاس دلیل ہے، اس کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن وہی بات جو پہلے کہی ہے کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے وہ فطرتی طریقہ جو ہے اسی طریقے کے مطابق انسان کو چلنا چاہیے، اور اعلیٰ نسل کے جانوروں کا انتظام بھی انسان اسی لیے کرتا ہے تاکہ وہ تجارتی ذہن رکھتا ہے، لوگوں سے پیسے معاوضہ اس سے لیے جاتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاوضے سے منع فرمایا۔ ہاں اگر کوئی خوشی سے دے دے تو ٹھیک ہے، لے لے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور پہلے زمانے میں اگر محدثین اس کے معاوضے سے منع فرماتے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اس کی مقدار کوئی نہیں ہے، کتنی مقدار میں ہے، کتنا ہے رحم کے اندر، اس کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ لیکن اب جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اب یہ ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں، واضح ہو چکی ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی معاوضہ لینا چاہتا ہے، کسی کا کاروباری تجارتی سے نہیں ہے تو وہ الگ ایک بات ہے، البتہ وہ معاوضہ بھی اس جانور پر خرچ کرے۔ تو بات جو کر رہے تھے نسل کشی کی، اعلیٰ نسل کا جانور لے کر کسی دوسری نسل کے جانور میں اگر اس کا مادہ رکھ کر نسل کشی کی جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔